مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. یقین اور توکل کا بیان. اللہ تعالی نے فرمایا، جب مومنوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اس چیز نے ان کو ایمان و تسلیم میں ہی زیادہ کیا. اللہ تعالی نے اور فرمایا، وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے. بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں واپس لوٹے کہ انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کا اتباع کیا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. اور فرمایا اللہ تعالی نے، اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں آئے گی. اور فرمایا اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور فرمایا جب تو یعنی اے پیغمبر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر. اور فرمایا اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے بس وہ اس کو کافی ہے. اور فرمایا اللہ تعالی نے، مومن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلالت اور خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں یعنی دکھلائی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ چند آدمی ہیں. ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ صرف ایک دو آدمی ہی ہیں. ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا. میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل ہے. لیکن تو دوسرے کنارے کی طرف دیکھ. میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا. مجھ سے کہا گیا یہ تیری امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. بس لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں بحث کرنی شروع کر دی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے کہ یہ کون ہوں گے. بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا. بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اس طرح انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو ساری بات بتلائی جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محصن
کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تجھ سے سبقت لے گیا ہے، بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور تجھ پر ایمان لے آیا اور تیری ذات پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ذات کی مدد سے جھگڑتا ہوں۔ اے اللہ تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ اور قیوم ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور تمام انس و جن موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ جو نقل ہوئے مسلم کے ہیں، بخاری نے اسے مختصر بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو۔ پس اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہ تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اور بعض کے نزدیک مطلب ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لیا، یعنی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے یہاں اتر پڑے، صحابہ بھی اتر گئے اور درختوں کے سائے کی تلاش میں متفرق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ پس اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی یعنی بدو آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے میری تلوار درخت سے پکڑ کر مجھ پر سونت لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں بیدار ہوا تو یہ اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ مجھ سے اس نے کہا آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے بے اختیار کہا اللہ۔ 3 مرتبہ کہا
کہ اللہ بچائے گا، اور آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سرزنش نہیں کی اور بیٹھ گئے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس جب ہم ایک گھنے سائے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، چنانچہ آپ وہاں استراحت فرما ہو گئے۔ پس مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، وہ تلوار اس نے لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہا، تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پھر کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ اور صحیح ابی بکر اسماعیلی کی روایت میں اس طرح ہے، اس نے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ پس تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا، تو بتلا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، نہیں، البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں، نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا، میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا، یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑے یعنی لیٹ جائے تو یہ پڑھ لیا کر، اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا ہے اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے، اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے، اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور مقام نجات نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور اس پیغمبر کو مانا جسے تو نے بھیجا۔ پھر آپ نے فرمایا، پس اگر تجھے تیری اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت یعنی اسلام پر موت آئے گی، اور اگر تو نے صبح کی یعنی موت نہ آئی تو تو بھلائی کو پہنچ گیا۔ بخاری و مسلم۔ اور حضرت براہی سے صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنی خواب گاہ پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ پڑھ، اور اس دعا کا ذکر فرمایا جو ابھی گزری۔ پھر آپ نے فرمایا، ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بنا، یعنی مذکورہ کلمات کے بعد سونے کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب قریشی تمیمی سے روایت ہے، اور یہ ابو بکر، ان کے والد عثمان اور ان کی والدہ تینوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے فرمایا، میں نے مشرکوں کی قدموں کی طرف دیکھا جب ہم غار ثور میں تھے اور وہ ہمارے سروں پر تھے، پس میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یعنی ہم دو ہی نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بخاری و مسلم۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ حذیفہ مخزومیہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو پڑھتے، اللہ کے نام سے اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کر دیا جاؤں، یا میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کیا جائے، یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے ساتھ جاہلانہ معاملہ کیا جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اسے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہما نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ لفظ ابو داؤد کے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہم نے روایت کیا۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ ابو داؤد نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں، شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے، تیرا اس آدمی پر کیسے بس چلے گا جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا، وہ کفایت کیا گیا اور اس کو بچا لیا گیا، یا مکروہات سے اس کی حفاظت کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ سے دین کا علم سیکھتا، دوسرا کاروبار کرتا اور کماتا۔ کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ وہ کاروبار کرنے کی بجائے زیادہ تر آپ کے پاس رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم، شاید تمہیں روزی اس کی وجہ سے ہی ملتی ہو۔ اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ شرط مسلم پر روایت کیا ہے۔